12واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا کا ذکر کیا، اور جو حق کو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام ہے۔ اس رکوع کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ اس روز یعنی قیامت کے دن ہم ہر امت سے گواہ ہم کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور پھر کفر کرنے والوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ کوئی حجت پیش کر سکیں۔ اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد ایک تو وہ شرک کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب پر عذاب ہے۔ اور آخری آیت میں یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ جب کہ ہم ہر امت میں اسی کے اندر سے ایک گواہ ہم کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور پھر وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور پھر ان پہ ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر حجت تمام کر دی اور سب تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا۔ یہ قیامت کے دن بالکل واضح ہو جائے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا کہ جو ہر شے کو بیان کرنے والی ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ بات میں پہلے واضح کر چکا کہ بیان کرنے والی ہر شے کو، اس سے مراد وہ جو بنیادی عقائد اور مسائل ہیں ان کو قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے، اور جن میں مشرکین اہل کتاب اختلاف کرتے تھے وہ تمام باتیں اللہ پاک نے اس کتاب میں بیان کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور فحشاء سے اور منکر سے اور بغی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کرتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں یہ خطبے میں شامل کی گئی تھی، یعنی جو جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا اس میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی تھی، آیت نمبر 90 کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا اللہ حکم دیتا ہے۔ فحشاء سے مراد کیا ہے جس سے اللہ نے منع کیا؟ اس سے مراد بدکاری ہے، جیسے زنا وغیرہ، اور منکر یہ معروف کی ضد ہے، اور معروف سے مراد ہے اچھی باتیں، جیسے مہمان نوازی ہے، احترام کرنا ہے، اور ایک ایسے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کی جائے، اچھے طریقے سے انسان چلے، تو یہ معروف ہے اور اس کے مقابل میں منکر ہے۔ اور بغی کہتے ہیں کہ وہ سرکشی کہ جب انسان کو ایک قوت اور طاقت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ناجائز کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بغی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا، عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا۔ عدل سے مراد عدل ہے، ہم جانتے ہیں کہ عدل کس کو کہتے ہیں، کہ جتنا جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دینا، یہ عدل ہے۔ اور احسان ہوتا ہے کہ جو عدل سے زیادہ ہے، یعنی میرا حق جتنا بنتا ہے میں اس سے کم لوں، اور اگر کسی کا حق زیادہ بنتا ہے میں اس کو اس کے حق سے زیادہ دوں جو اس کا حق بنتا ہے، تو یہ احسان ہوتا ہے۔ یعنی احسان کیا ہے؟ یہ در حقیقت فیاضانہ رویہ ہے، نیک برتاؤ ہوتا ہے، ہمدردانہ رویہ ہے، رواداری ہے، خوش خلقی ہے، درگزر کر دینا، یہ سارے معاملات اسی احسان میں آتے ہیں۔ تو در حقیقت احسان، ہمیشہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ عدل تو بنیادی قدر ہے معاشرے کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ عدل کے بغیر کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہتا، لیکن معاشرے کا جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو جمال ہے، وہ در حقیقت احسان ہے۔ یعنی جتنا کسی کا حق بنتا ہے اتنا تو دینا ہی چاہیے، لیکن اگر اس سے زیادہ دیا جائے تو یہ احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہم سب کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اللہ سے جو عہد کیا اس کو بھی ہم پورا کریں، اور جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس کو بھی پورا کریں۔ یہاں پر ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَاقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے محنت سے سوت کاتا اور پھر اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی کہ تم بڑی شد و مد سے تم عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے وعدے کو اور عہد کو تم توڑ ڈالتے ہو، تو یہ رویہ تمہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ تم نے اس عورت کی طرح یہ کام کیا کہ جس نے بڑی محنت کی، سود کاتا، اور پھر اس کے بعد خود ہی اس کو بکھیر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی محنت کو ضائع کر دیا۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 94 ہے، اس میں بہت ہی اہم بات ہے ہم سب کے لیے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ تم اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ مت بناؤ آپس میں۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تمہارے اس عمل سے ایسا نہ ہو کہ جس کے قدم اسلام میں جم رہے ہوں اس کے قدم اکھڑ جائیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک شخص اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تمہارا کردار مسلمانوں کا دیکھتا ہے تو اسلام سے بدظن ہو جاتا ہے۔ تو تم ایسا نہ کرو، ورنہ اگر ایسا ہو گیا تو وَتَذُوقُوا السُّوءَ، تو تم ضرور چکھو گے عذاب، بِمَا صَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ یہاں پہ بڑی اہم بات بیان کر دی گئی ہے کہ اگر ہمارا اخلاق، کردار ایسا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے کہ ابھی وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں اس لیے کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے اور اس میں احسان کی، عدل کی تعلیم ہے، اور فحشاء اور منکر سے اور بغض سے منع کر دیا گیا ہے، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی مسلمان کے اخلاق اور کردار کو اور معاملہ فہمی کو دیکھتا ہے اور معاملات کو لے کر چلنے کا طریقہ دیکھتا ہے کہ اس میں بدعہدی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام اس کو نہیں بدل سکا تو میں اسلام کو قبول کر کے کیا کروں گا، تو وہ اسلام کو پھر قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس بات کو بیان کرتا ہے گویا کہ تم نے اللہ کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے کم قیمت پر جو اللہ سے عہد کیا جاتا ہے اس کو بیچنے سے یا اس کو خریدنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یعنی اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے کہ اللہ کے عہد کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ہم قبول کر لیں۔ اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو باقی ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے، یعنی انسان مکر و فریب کے ذریعے سے، جھوٹ سے اور کرپشن سے، بدعنوانی سے، بددیانتی سے کماتا تو ہے، لیکن اللہ پاک نے بتا دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو فنا ہو جانا ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس جنت ہے، انعام و اکرام ہے، اللہ کے پاس جزا ہے، اللہ کے پاس اپنے مومنین کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں، تو وہ سب کچھ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے واضح طور پر مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر یہ فرمایا کہ جو بھی اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس کو خوبصورت زندگی، پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر، ان کے بہترین اعمال کی وجہ سے ان کو یہ اجر دیا جائے گا ان کو۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم قرآن کو پڑھتے ہو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو، یعنی اللہ سے عرض کیا کرو کہ مولا تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، شیطان مردود کے حملوں سے ہمیں تو محفوظ کر لے۔ اللہ پاک نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ شیطان کا کنٹرول ہرگز ایمان والوں پر نہیں ہے، اور ان پر بھی نہیں جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور کن پر کنٹرول ہوتا ہے شیطان کا؟ کہ جو شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مشرک لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی افتراء نہیں ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، آیت نمبر 103 ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما يعلمه بشر، کہ اس کو بشر سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین،
قرآن کہتا ہے کہ جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، یعنی جس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ سکھاتا ہے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پاک کہتا ہے وہ تو اجمی ہے، وہ تو عربی بھی نہیں ہے، اور جبکہ قرآن پاک یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، صاف عربی زبان میں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر بیان کر دیا انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، وہ جھوٹ باندھتے ہیں، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 106 میں اور 107 اور 8 میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ایمان کے بعد جو کفر اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کا انکار کرتا ہے، الا من اکرہ، مگر کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور جب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ اس کو تو معافی ہے، ایسے شخص کے لیے معافی ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، تو لیکن جس کی شرح ہوئی ساتھ کفر کے، یعنی جس کے سینے کو کھول دیا، یعنی اس حد تک تو خیر ہے کہ اگر ایک شخص نے جبراً کفر کا راستہ اختیار کیا، اس کو مجبور کیا گیا، لیکن جس شخص نے دل کے ساتھ کفر کو قبول کیا، یعنی دل کی رضامندی سے اس کا دل مطمئن ہے کفر پر، تو فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، دو راستے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ، ایک رخصت کا راستہ ہے۔ عزیمت کا بھی راستہ ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا کفر پر، لیکن انہوں نے کفر قبول نہیں کیا اور جان دے دی۔ بہت سے صحابہ ایسے ہیں، حضرت حبیب کا ذکر آتا ہے، حضرت حباب کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کا۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر کے جب ان کے والد اور والدہ کو شہید کر دیا گیا، تو انہیں جب کفر پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکال دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل تو تمہارا اس پر مطمئن نہیں تھا، تو اس نے کہا جی دل تو مطمئن نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، آخرت پر پسند کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہر نتیجتاً لگائی۔ نتیجہ کیا تھا اسے قرآن پاک نے پہلے بیان کر دیا کہ دنیا کی زندگی کو ان لوگوں نے پسند کیا، اور کفر پر یہ لوگ مطمئن ہو گئے، کہ جس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں، ان کی سماعت اور ان کی بصارت پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ لوگ غافل ہیں، اور آخرت میں بھی یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کیا، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ کے بعد ہی نازل ہوئی تھی۔ اب اس سے اگلے رکوع میں 15ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ اس بستی میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ مامون تھے، محفوظ تھے، مطمئن تھے، اور ان کو ہر جانب سے اللہ کی طرف سے فراواں رزق آتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جو ان کا عمل تھا، جو کردار تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تحقیق ان کے پاس رسول آیا ان میں سے، تو فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ لوگ ظالم تھے۔ اب اس کے بعد رزق حلال کا بھی ذکر، طیب کا بھی ذکر کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جن چیزوں کو حرام کیا گیا ان کو بیان کر دیا گیا، میتہ کو،
دم کو، لحم الخنزیر کو، اور اس کو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں جہالت میں، یعنی ان پر غصہ غالب آ گیا، جذباتی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، اپنے ہوش میں نہ رہے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آخر رکوع ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور مومنین کو نصیحت کی جاتی ہے۔ گزشتہ 2-3 صورتوں میں اسی طریقے سے ہی یہی اسلوب اور یہی منہج ہے کہ آخر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک تو امت تھے، فرما بردار تھے اللہ کے، اور پھر یکسو تھے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کے نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اجتباہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور پھر اسے سیدھی راہ دکھا دی اللہ نے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان تمام خوبیوں کو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے، جو خوبیاں اس کے بندوں میں موجود ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، ان کو بڑے مرتبے عطا کرتا ہے، اور یہی خوبیاں وہ ہیں کہ جو گزشتہ اقوام ان خوبیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ جب ان خوبیوں سے محروم ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب اترتا ہے، یعنی کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں، یکسو نہیں ہوتے، شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا انتخاب بھی نہیں کرتا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے اسے دنیا میں اچھا عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک پھر آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ ضمناً پھر سبت کا، اصحاب السبت کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف آپ بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر ان سے مجادلہ کی بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ان سے آپ مجادلہ کیجئے، یعنی مجادلہ سے مراد کیا ہے؟ مباحثہ کیجئے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وهو اعلم بالمہتدین، اور کون اس کی راہ پر چل رہا ہے، قائم ہے۔ تو یعنی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اس بات کی نصیحت مسلمانوں کو کی گئی کہ جب اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو اس کا طریقہ یہ اختیار کرو، حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اگر کوئی نوبت بحث مباحثہ کی بھی ہو تو وہ بہتر طریقے سے ان سے بحث اور مباحثہ کرو۔ اور آخر میں اب آپ دیکھیے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، کہ اگر تم نے بدلہ بھی لینا ہو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ بس اتنا بدلہ لو کہ جتنا انہوں نے تمہیں زخم پہنچایا یا تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی بدلہ اگر لینا ہے تو اتنا لینا ہے کہ جتنی زیادتی انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے، لیکن اگر اس پر تم صبر کر لو تو یہ صبر بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور صبر کر اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی جو حرکتیں ہیں اس پر آپ دکھی نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چال بازیوں اور مکاریوں کی وجہ سے آپ اپنے دل کو تنگ بھی نہ کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جنہوں نے احسان کیا، جو احسان کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اس پر سورۃ النحل کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے، سب سے پہلے تو آغاز ہوتا ہے سفر معراج سے۔ اب یہ سفر معراج بیان کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب امت محمدیہ، امت مسلمہ، ان کا اب عروج ہے یا ان کی اب حکومت ہے۔ اہل کتاب کو معزول کر دیا گیا۔ اب یہاں پر مسجد حرام کا بھی ذکر ہو گیا
اور مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہو گیا۔ تو گویا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ یہ دونوں مقام ایسے ہیں کہ جو اب ملت ابراہیمی کے تحت ہوں گے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے آس پاس اللہ نے فرمایا کہ ہم نے برکتیں رکھ دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سمیع بصیر ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا کہ یہ جو سفر معراج تھا یہ جسمانی تھا یا منامی تھا۔ اب قرآن پاک کی آگے جا کر ایک آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ یہ رویا تھا، یعنی یہ خواب تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، یعنی سفر معراج آپ کا خواب میں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہی نظریہ ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی نظریہ ہے، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کا بھی، لیکن جمہور اور اکثریت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ جسمانی تھی۔ اب اس کے بعد جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو واقعات کا ذکر کیا ہے، یعنی دو فساد کا، کہ جو قوم یہود کے ہاتھوں سے برپا ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی اس کی، یعنی جب بھی انہوں نے سرکشی اختیار کی، توحید کا انکار کیا، اللہ کی شریعت کا انکار کیا، نافرمان اور سرکش ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی سرکوبی کی۔ لیکن اس کے بعد پہلی آیت کے بعد یہ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو بھی وکیل نہ بناؤ، اور اسی طرح تم ان لوگوں کی ذریت ہو کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے تھے، پھر ساری انسانیت وہیں سے شروع ہوئی۔ انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام عبد تھے اور شکور، شکر گزار تھے۔ اب دو واقعات کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح، ویسے تو دیگر واقعات بھی رونما ہوئے لیکن یہ دو واقعات بڑے اہم ہیں کہ جن کا ذکر یوں کہہ لیجئے کہ ان دو واقعات میں پوری قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لحاظ سے نیست و نابود کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، اس لیے ان دو واقعات کا یہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ یعنی پہلا فساد حضرت داؤد نے اس کے بارے میں خبردار کیا تھا، یسعیاہ نے خبردار کیا، یرمیاہ نے خبردار کیا، حزقیل علیہ السلام، ان سب نے خبردار کیا تھا اس فساد سے متعلق۔ اور پھر دوسرا جو فساد ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے بارے میں تنبیہ کی تھی۔ اب قرآن پاک کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کہ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس حوالے سے متنبع کر دیا تھا، انہیں بتا دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور 2 دفعہ تم سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب 2 وعدوں میں سے پہلا وعدہ جب آئے گا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو پھر ہم تم پر اپنے بندوں کو بھیجیں گے۔ اولی باسن شدیدن، یہ وہ بندے ہوں گے جو بہت ہی سخت ہوں گے، فجاسو خلال الدیار، جو تمہارے شہروں میں گھس جائیں گے، وکان وعد مفعولا، اور پھر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ یعنی یہ پہلا فساد ہے، یہ پہلا واقعہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اللہ نے اپنا بندہ کہا، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، وہ بھی بدکار تھے، فاسق و فاجر تھے، ظالم تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ نے کہا وہ میرے بندے، اس لیے کہ قوم یہود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذریعے سے سزا دلوائی، اور قوم یہود وہ قوم تھی کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عہد کیا، وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سرکش قوم اور عہد شکن قوم کو سزا دلواتا ہے کسی اور کے ذریعے سے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا جس کے ذریعے سے سزا دلوائی، اور ان کو کہا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، اس کے بعد فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، کہ پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تم واپس پلٹ گئے، یعنی تم پھر اچھے ہو گئے، فرما بردار بن گئے، صالح ہو گئے، تو پھر وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو پھر ہم نے تمہاری مدد کی مالوں اور بیٹوں کے ذریعے سے، یعنی اولاد کے ذریعے سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پھر تمہاری تعداد کو بھی ہم نے بڑھا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو تو اچھا کرنا تمہارے لیے خود ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برا کرو گے تو اس کی سزا پھر تمہارے لیے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلا جب فساد برپا ہوا، انہوں نے سرکشی اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا دی گئی۔ اب یہ سزا ان کے اعمال کا نتیجہ تھی۔ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، اور تمہاری تعداد کو بھی ہم نے بڑھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا قاعدہ یہ ہے کہ جو اچھا کرتا ہے اس کا نتیجہ اسی کے لیے ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کی سزا بھی اسی کو ملتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا وعدہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب آخرت دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو اس دوسرے وعدے میں تمہارے چہرے کو انہوں نے بگاڑ دیا، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ پھر مسجد میں بھی داخل ہوئے جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، جو چیز ان کے قبضے میں آئی انہوں نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ دوسرا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اب یہاں پہ دیکھیے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے، یعنی مطلب یہ کہ تم اچھے بن جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا، اور اگر تم واپس سرکشی کی طرف جاؤ گے پھر تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے حصیر بنا دیا ہے، قید خانہ بنا دیا ہے۔ اب یہ فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف بلایا ہے انسانوں کو، قوموں کو، فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو مضبوط ہے، مستحکم راستہ دکھاتا ہے، بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیے کہ مومنین کے ساتھ یعملون الصالحات بھی فرما دیا، صرف مومن نہیں بلکہ اچھے کام کرنے والے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے جو بھی اعمال ہیں ان کا ایک نتیجہ ہے۔ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان شر کو اس طرح دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے جس طرح خیر کو بلانا چاہیے، یعنی انسان اس طرح برائی کو بلاتا ہے، برائی چاہتا ہے، حالانکہ انسان کو بھلائی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو ہے ہی جلد باز۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کو بیان کیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، اور بالکل فائنلی بات آیت نمبر 13 میں کر دی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا جو شگون ہے ہم نے اس کے گلے میں ڈال رکھا ہے، لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور پھر ہم قیامت کے روز اس کے لیے کتاب کو ہم نکالیں گے اور پھر وہ کھلی کتاب کی طرح اس کو پائے گا، یعنی سب کچھ اس کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اب اس نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اقرا کتابک، اللہ پاک فرماتا ہے جب ہم اس کو کتاب دیں گے تو ہم اسے کہیں گے کتاب اپنی پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، خود ہی اپنی کتاب کو دیکھ لے کہ تیری کتاب میں تیرے سب اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال ہم نے اسی پر ڈال دیا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں عذاب دینے والے جب تک ہم رسول کو نازل نہیں کر دیتے، بھیج نہیں دیتے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ بستی میں عذاب کب نازل ہوتا ہے؟
کہ جب اس بستی کے رہنے والے جو آسودہ حال خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، اور جب نافرمانی کرتے ہیں تو اس معاشرے کا اس سماج کا نظام بگڑ جاتا ہے، اور جب وہ نظام بگڑتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ نوح کے بعد ہم نے بہت سی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا، اور یہ جو بربادی ہوئی یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھی۔ فرمایا جو دنیا مانگتا ہے ہم سے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، وہ دنیا مانگنے میں جلدی کرتا ہے، ہم کو اس کو دنیا عطا کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ آخرت اللہ سے مانگتے ہیں وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا جو محنت اور کوشش ان کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور ان کی وہ جو سعی ہوتی ہے وہ مشکور ہوتی ہے، یعنی اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ہم دیتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، ادھر یہ دنیا مانگنے والے ہوں یا اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگنے والے ہوں، یعنی اس گروہ کے لوگ ہوں یا اس گروہ کے لوگ ہوں، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق فاضلہ کو بیان کر دیا، اچھے اخلاق کیا ہیں ان کو بیان کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسری بات فرمائی کہ والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ اب والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کی تفصیل بھی ساتھ بیان کر دی۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ فرمایا کہ تیرے پاس دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک ان میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کو اف نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے ہمیشہ عزت کی بات کہو، اور ان کے لیے ہمیشہ رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھائے رکھو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہو کہ اے مولا ان پر رحم کر، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ تو گویا احسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ احسان ہے کیا۔ اب اس کے بعد تیسری بات جو اللہ پاک نے فرمائی وہ یہ کہ رشتہ دار جو انسان کے ہیں ان کا فرمایا کہ ان کو حق دو، اور جو مسکین اور مسافر ہیں ان کو بھی ان کا حق دو۔ اور چوتھے نمبر پہ بات کو بیان کیا کہ فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا در حقیقت شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو 5ویں نمبر پر بات ہے یہ فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار مسکین مسافر تمہارے پاس آتا ہے، اگر تمہارے پاس مال اور دولت نہیں، تم خود تنگ دست ہو اس وقت، تو ان سے کہو کہ بھئی دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے وسعت دے تو میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، یعنی ان سے بھی دعا کرواؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدلے تو تم ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ بالکل ہی کنجوسی نہیں کرنی کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، اور نہ ہی بالکل اپنے ہاتھوں کو کھول دو، کیونکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان ملامت زدہ ہو جاتا ہے اور عاجز بن کر پھر رہ جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں پہلی بات یہ بیان کی جو 7ویں بات بن جاتی ہے کہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور اولاد کا جو قتل ہے یہ خطأ کبیرہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ فاحشہ ہے۔ قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ عوامل، وہ اسباب، وہ محرکات کے جو تمہیں اس بڑے گناہ کے قریب لے کر جائیں، ان محرکات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور 9ویں نمبر پہ یہ فرمایا کہ کسی شخص کا تم قتل نہیں کر سکتے مگر حق کے ساتھ، یعنی حق سے مراد یہ کہ جیسے کوئی قاتل ہے تو اس کو سزا دینی ہے، تو قاتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسی طرح فساد فی الارض ہے، محاربہ کی سزا ہے، وہ تو قتل ہے، لیکن ایسے ہی کسی کی جان لینا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب 10ویں نمبر پر فرمایا کہ یتیم کا مال اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں پر بھی یہی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ولا تاکلوا، قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے ولا تاکلوا اموال الیتامى، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ عوامل، وہ اسباب کہ جس سے تمہارے اندر یہ رجحان اور یہ توجہ پیدا ہو کہ تم یتیم کا مال کھاؤ، اس طرف بھی کبھی منہ نہ کرو۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ فرمایا کہ عہد کو پورا کرو، اور 12ویں نمبر پہ فرمایا کہ کیل کو، اپنے پیمانے کو بھر کر دو، یعنی پورا پورا دو، اور جو تولو اسے بھی ٹھیک ٹھیک تولو۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پہ فرمایا کسی ایسی چیز کے پیچھے مت لگا کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے،
ان سما والبصر والفؤاد، کہ بے شک سماعت، بصارت اور دل یہ سب ہیں جن سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر فؤاد فرمایا، قلب نہیں فرمایا، اس لیے کہ قلب در حقیقت انسان کا وہ صلاحیت ہے، انسان کی وہ جوہر ہے کہ جو سوچتا ہے انسان جس کے ذریعے سے، یعنی سوچنے کی صلاحیت، تدبر تفکر کی صلاحیت وہ قلب کے ساتھ ہے۔ اور جو فؤاد ہے اس میں جذبات ہیں، احساسات ہیں، محبت ہے، نفرت ہے۔ یہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن سماعت، بصارت اور فؤاد ان کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اور 14ویں نمبر پہ یہ فرما دیا کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ ہرگز تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اور نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، یعنی اپنی چال ڈھال میں عاجزی پیدا کرو۔ اب اس کے بعد جو 5واں رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کا ذکر بھی کیا، اور یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ کبھی بھی آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب جواب دہی کا تصور انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حاضری دینی ہے، تو پھر انسان اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی طرف بھی توجہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 41 ہے، یعنی جس سے 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جو سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ الکہف میں کئی جگہ پر مختلف انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم اس قرآن میں مختلف انداز یعنی پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن تصریف آیات سے ان کافروں میں نفرت کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں تو پھر وہ بھی عرش کی طرف راستہ بنانے کی کوشش کرتے، وہ یہ چاہتے کہ وہ بھی عرش کی طرف چڑھ جائیں، جبکہ اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق یہ فرمایا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو لوگ ایمان نہیں لاتے ایک حجاب ہم پیدا کر دیتے ہیں، ایک غلاف ہم چڑھا دیتے ہیں، اور ہم ان کے دل پر اکنہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوا، کہ یہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو قرآن میں اپنے ایک رب کا ذکر کرتا ہے تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ منہ پھیر کر نفرت کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ وقالوا، اب اس کو مختلف انداز میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک بن کر رہ جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ یعنی جب ہم خاک ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بکھر جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اب دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تخلیق کے حوالے سے کوئی بڑی چیز تمہارے سینوں میں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو، مثال کے طور پر تم تو یہ کہتے ہو نا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا پھر ہمیں اللہ پیدا کر لے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے تم لوہا بن جاؤ، تم پتھر بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز تمہارے ذہن میں ناممکن سی چیز ہو وہ بھی تم سوچ لو، تو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ لوگ کہیں گے کون ہمیں لٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا نا، وہی ذات تمہیں پھر اٹھائے گی، تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی، تمہیں لٹائے گی۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ، اور پھر یہ اپنے سروں کو مارتے ہوئے کہتے ہیں متا ہوا، کہ تو یہ پھر قیامت کب آئے گی؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ ممکن ہے کہ وہ قریب ہو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قانون جزا و سزا کو بھی بیان کیا اور عذاب کا بھی پھر ذکر رکوع نمبر 6 میں کر دیا۔ لیکن ایمان والوں کو کیا نصیحت فرمائی؟
وقل لعبادی، اے نبی اپنے بندوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی احسن، کہ جب بات کرتے ہیں تو پھر احسن طریقے سے بات کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں دوریاں پیدا کر دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا، وہ ان کے ہیرو ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے مشائخ ہیں، جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اللہ کے سوائے، جن کو یہ پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، آیت نمبر 57 ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو بلاتے ہیں، جن کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ خود اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں۔ اب یہ بت تو نہیں ہو سکتے، یعنی جو پتھر کے بنائے یا لکڑی کے بنائے ہوئے بت تو نہیں ہیں۔ واضح بات ہے کہ یہ ان کے گزشتہ علماء ہیں، بزرگ ہیں، ان کو جو احترام کا درجہ وہ دیتے تھے، ان کو پھر اپنے معاملات میں اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا کہ بھئی وہ تو خود عاجز بندے ہیں، ان کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امیدوار بھی ہیں، اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے بھی ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اور اللہ کا عذاب واقعی سی بات کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 60 ہے اسی رکوع کی۔ اب جو میں بات سفر معراج کے حوالے سے کہہ رہا تھا وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک تیرا رب لوگوں کا احاطہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں ہم نے آپ کو دکھایا جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ اور وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجرہ ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی زقوم درخت کا ذکر جو آگ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یہاں پر بیان کیا۔ ایک تو یہ رویا، خواب، اور دوسرے نمبر پہ وہ درخت۔ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یہ ہم نے ان کفار کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، یہ دونوں آزمائش ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اپنے سفر معراج کا ذکر کیا، تو کفار نے اس کا انکار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور حالانکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، سچائی پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا، وہ بھی وحی کی طرح ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، وہ شجرہ ملعونہ کے حوالے سے وہ فتنہ میں کیوں پڑے؟ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ درخت تو ہمیشہ لکڑی کا ہوتا ہے، اور آگ میں وہ درخت لکڑی کا جو ہوگا وہ کس طرح کھڑا رہے گا، آگ کیا اس کو جلائے گی نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو ہم نے ان کے لیے آزمائش بنا دیا، یعنی جو اللہ نے کہا انہیں چاہیے کہ وہ اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو خوف دلاتے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن یہ سب باتیں، یعنی رویا کی بات ہو، شجرہ ملعونہ کی بات ہو، یہ ان میں صرف طغیانی، سرکشی، بڑی سرکشی کو ہی پیدا کرتے، اس میں اضافہ ہی کرتے۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 7 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا، اور پھر ابلیس کی جو پیروکاری کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری بات، یعنی پہلے تو ہم جو پڑھ کر آئے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، لیکن یہاں پر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہا کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔
قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، پھر وہ بولا، کہنے لگا کہ کیا یہ اس قابل تھا یہ انسان کہ تو اسے مجھ پر فضیلت دیتا؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی جو ذریت ہے اس کی جڑوں کو کھیڑ دوں گا، مگر کم لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے تو ان کی جزا بھی جہنم ہوگی، اور بھرپور یہ جزا ہے جہنم کی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، یعنی کہ جو بھی تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرو، اپنی آواز کا جادو جگاؤ، اور پھر ان پر اپنے سوار پیادے ہیں، سواری والے ہیں، یعنی اپنے جو تمہارے لشکر کے لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر ان پر چڑھ دوڑو، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ان کے مالوں میں جانوں میں شامل ہو جاؤ اور تم انہیں دھوکہ دو، یہ سب کچھ تم کر ڈالو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِن سُلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی کنٹرول، تیرا کوئی قابو، تیرا کوئی بس نہیں ہوگا ان پر۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب بطور وکیل کے کافی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر میں کشتی کے چلانے کا ذکر کیا، اور یہاں پر جو سب سے اہم بات ہمارے لیے جو نصیحت اور ہمارے لیے جو عبرت کا باعث ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جنہیں تم پکارتے ہو وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں، اور اس موقع پر بھی اگر کوئی تمہاری مدد کرتا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تمہاری مدد کرتی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یعنی یہاں پر جو ضَلَّ کا لفظ فرمایا، اس سے مراد یہ کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں، مَن تَدْعُونَ، جنہیں تم پکارتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ، مگر صرف خدا ہوتا ہے جو اس موقع پر تمہاری مدد کرتا ہے، لیکن پھر جب تمہیں اللہ نجات دے دیتا ہے اعرضتم، پھر تم منہ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ یعنی اس میں ہمارے لیے بھی بڑی تعلیم اور بڑا سبق ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، اور جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، ہم نے اکثر دیکھا کہ جو ہماری غمیاں اور جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں ان موقعوں پر ہم بہت ہی خدا کو یاد کرتے ہیں، بالکل اللہ کے دین کے مطابق سارے کام کرتے ہیں، اور جب ہماری خوشیوں کے دن ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، ان موقعوں پر ہم ہمیشہ اللہ کے دین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہاں پر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت انسان کی اسی نفسیات کا یہاں پر اللہ نے ذکر کر دیا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ تم سمندر میں تو مجھے پکارتے ہو، دریا میں مجھے پکارتے ہو، جب بحری سفر کرتے ہو تو مجھے آواز دیتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو جب زمین پر ہو تو پھر بھی تم محفوظ نہیں ہو، اگر میں چاہوں تو پھر تمہاری نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے زمین پر بھی تم پر عذاب لا سکتا ہوں۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا گیا، اور آخری آیت جو اس رکوع کی ہے، رکوع نمبر 7 کی، اس میں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تکریم ہم نے دی ہے، اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں ہم نے اس کو سواری دی ہے، وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسانوں کو ہم نے طیبات، اچھا رزق ہم نے دیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو بہت پر فضیلت دی ہے اس سے جو ہم نے پیدا کیا، یعنی انسان کو باقی مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اللہ نے عطا کی ہے۔ اب یہ کیوں بیان کر دیا بنی آدم کو خطاب کر کے؟ یعنی یہ بتایا کہ یہ جو شرک تم کرتے ہو یہ تمہاری شان کے خلاف ہے، تمہاری عظمت کے خلاف ہے، اشرف المخلوقات ہونے کے تمہارے خلاف ہے، تمہاری فضیلت کے خلاف ہے کہ تم شرک کرو۔ تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرو۔ یہاں پہ اس بات کو بیان کر دیا، تو گویا کہ شرک انسان کی ذلت کا باعث بنتا ہے اور توحید انسان کی عزت کا باعث ہے۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 8 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، اور جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، فاولئک یقرؤون کتابہ، تو وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل السبیلا، اور بلکہ
زیادہ وہ راستے کو گم کیا ہوا ہوگا۔ یعنی ایک تو اندھا راستے کو گم کرتا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آنکھیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی صحیح راستے پر نہ چلے، تو یہ اندھوں سے بھی زیادہ فرمایا کہ یہ راستہ گم کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پر جو اندھا فرمایا، یہ در حقیقت ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے، ہدایت لے کر آئے، اللہ کا کلام لے کر آئے، تو ان لوگوں نے اسی طرح ہی ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا کہ جیسے اندھے اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کو نظر کچھ نہیں آتا، نابینا ہوتے ہیں، یا نہ سننے والے جیسے بہرے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کہ جو مجنون ہوتے ہیں، سمجھنے والے نہیں ہوتے، انہوں نے یہ وہ رویہ اللہ کے دین کے ساتھ اختیار کیا۔ آخرت میں پھر انہی کے ساتھ وہی کچھ ہوا جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے دنیا میں میرے پیغام کو بھلا دیا تھا، تو آج میں نے آخرت میں تم کو بھلا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ یہ لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، یعنی مکہ سے تمہیں نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور تمہیں یہاں سے نکال دیں۔ فرمایا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود بھی زیادہ ٹائم ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور آخری آیت میں فرما دیا اور اس سنت کو بیان کر دیا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ یہ ہماری سنت ہے کہ تم سے پہلے جو ہمارے رسول آئے تھے تو ان پر بھی ہم نے اس سنت کو لاگو کیا تھا۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تو ہماری سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں پائے گا۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب پیغمبر زمین سے چلا جاتا ہے، اس علاقے سے جہاں اس کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر جو بعد میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ دیر کے لیے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اب رکوع نمبر 9 ہے، اس میں آغاز نماز سے ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز اور تہجد سے، اور در حقیقت اس میں حق کے غالب ہونے کی اور باطل کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آفتاب کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی یہ 5 کی 5 نمازیں اس میں شامل ہو گئی۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن کا التزام بھی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور جو فجر کا قرآن ہے، جو تلاوت ہے، یہ مشہود ہوتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اور رات کو پھر آپ تہجد بھی پڑھو، نافلۃ اللہ کا یہ فرض کے علاوہ ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یعنی یہ بات میں اکثر طور پر جو میرے اس درس میں ہمیشہ پورا سال شامل ہوتے رہتے ہیں، وہ میری اس بات کو جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل، یعنی فرض نماز کے بعد اگر کوئی عبادت تھی تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ باقی ساری نمازیں ہم نے خود پیدا کی ہیں، یا وہ کمزور روایات سے ہمیں ملتی ہیں، یا وہ ایک اچھا عمل کے طور پر قبول کر لی گئی، جیسے صلاۃ التسبیح پڑھ لی جاتی ہے، یا صلاۃ التوبہ جیسے ہوتی ہے کہ کوئی توبہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اس طرح کے دیگر نوافل ہے انسان ادا کر لیتا ہے، شکرانے کے طور پر پڑھ لیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تمام اوراد، وظائف، تسبیحات جو ہم کرتے ہیں، ان سب سے اعلیٰ افضل کام یہی ہے کہ اگر ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دے تو ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، فرض نماز بھی پڑھیں اور پھر ہم تہجد کی نماز بھی ادا کریں۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو وطر ہم ادا کرتے ہیں عشاء کے ساتھ، یہ در حقیقت تہجد کی نماز کا حصہ تھے۔ ہم نے تہجد کو تو چھوڑ دیا، وطر کو ہم نے عشاء کے ساتھ شامل کر لیا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تہجد کے پابند بنیں فرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی جب ہم فرض کے پابند ہو جائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، تو اس کے بعد پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور اس پر باقاعدہ میں نے لکھا بھی ہے، میں نے اس پر کافی گفتگو بھی میں نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث سے، قرآن سے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل
تہجد کی نماز ہے، امت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو اسی کی تلقین فرمائی تھی۔ اس کے بعد واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل چلا جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کی فطرت میں ہے ہی مٹنا اس کی ذات میں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، اور ظالموں کے لیے تو صرف اور صرف خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں یہ تو اعراض برت لیتا ہے یا پھر یہ پیٹھ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سب لوگ اپنی شاکلہ پر ہی کام کرتے ہیں، یعنی شاکلہ سے مراد اپنے طریقے پر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 10 ہے، اس میں قرآن کے معجزے کو بیان کر دیا گیا، اور مخالفین کا جو معیار ہے کامیابی کا وہ بالکل مختلف ہے۔ اب دیکھیے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ اب یہ روح کیا ہے؟ یعنی وحی الہی۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اس کا علم کم لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد چیلنج قرآن کے حوالے سے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع کر لیں انسان اور جن جمع ہو جائیں اوپر اس بات کے کہ بھئی وہ قرآن جیسی کتاب لائیں تو وہ ہرگز نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اب دیکھیے پھر وہی آیت جو پہلے میں نے کہا تھا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں تصریف آیات کے ذریعے سے، یعنی بات کو طرح طرح سے سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن ناشکرے ہی ہیں لوگوں میں سے اکثر کہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کا مطالبہ کیا ہے کفار کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا مختصر ان کے مطالبے کا جواب دیا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ پر اعتبار نہیں کریں گے، اعتماد نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ جب تک آپ زمین کو پھاڑ کر چشمے نہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل، یا آپ کے لیے باغات ہوں، کون سے باغ؟ یعنی کھجور کے، انگور کے۔ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر اس میں سے تو نہریں بھی نکال دے، رواں کر دے۔ اور او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تو پھر ایسے ہو کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو ہم پر گرا دے جیسا کہ تو کہتا ہے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ کو اور ملائکہ کو میرے سامنے لے آ، ہمارے سامنے لے آؤ۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تیرے پاس کچھ سونے کا محل ہو۔ او ترقی فی السماء، یا پھر تو آسمان کی طرف چڑھتا ہو ہمیں نظر آئے۔ ولن نؤمن لرقیک، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ اگر تو آسمان کی طرف چڑھتا ہوا بھی ہمیں نظر آ جائے کہ تو آسمان کی طرف جا رہا ہے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کب ایمان لائیں گے؟ حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ تجھ پر، یا جب تک کہ تو ہم پر کتاب کو نازل نہ کرے اور ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ یعنی تجھے آسمان پر جاتا ہوا تو دیکھیں ہم، لیکن وہاں سے واپسی پر تو کتاب بھی لے کر آئے اور پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ فرمایا اب دیکھیے جواب کتنا مختصر ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے کہ میں تو صرف اور صرف بشر رسول ہوں، بس یعنی انسان ہوں اور رسول ہوں، بس میں یہ ہوں۔ یعنی میری ذمہ داری صرف اتنی ہے انذار و تبشیر، کہ میں اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو تم تک پہنچا دوں۔ کتنا مختصر جواب ہے۔ یعنی ان کے مطالبات دیکھیے اور اللہ کی طرف سے جواب دیکھیے۔ یعنی اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو فضول قسم کے مطالبات ہوتے ہیں ان کا جواب کبھی بھی لمبا نہیں ہوتا، طویل نہیں ہوتا، ہمیشہ مختصر جواب ہی دیا جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 11، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے وما منع الناس ان یؤمنوا، کہ کس چیز نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، کس چیز نے روک رکھا ہے لوگوں کو۔ اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر رسول کو نازل کیا ہے، بھیجا ہے۔ یعنی وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے، اور سورۃ الفرقان میں کہ بھئی یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، تو ہم اس کو کیسے رسول بنا لیں، اس کے تو بیوی بچے بھی ہیں۔
تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں ملائکہ ہوتے یمشون مطمئنین، تو وہ چل پھر رہے ہوتے زمین میں مطمئن، تو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو پھر ہم فرشتہ رسول اس کو زمین پر بھیجتے۔ تو واضح بات ہے جب زمین پر انسان ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان ہی کو تو رسول بنا کر بھیجے گا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جو ہدایت کا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے در حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو پھر تو ہرگز ان کے لیے کوئی بھی اس کے سوا مددگار نہیں پائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے، اوندھے منہ ان کو جمع کریں گے، اور یہ یعنی اکٹھا کریں گے، عُمْيًا اندھے گنگے بہرے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور یہ بدلہ ہے ان کی حرکتوں کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا۔ پھر اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا چونکہ انہوں نے دوبارہ تخلیق کا انکار کیا تھا تو لہٰذا ہم نے ان کو عذاب دیا ہے اسی وجہ سے۔ اب اس کے بعد آخری آیت نمبر 100 ہے، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، کہ تم انفاق کے ڈر سے اس کو روک لیتے خزانوں کو، وکان الانسان قتورا، اور انسان تو ویسے بڑا تنگ دل ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ وحی عطا کی ہے، یہ اس کی فیاضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ وہ تمہیں اتنے خزانے عطا کرتا ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ تمہیں عطا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تو سخی ہے، غنی ہے، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ نے انسان کو دیا وہ صرف کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہی رہے، میں کسی کو نہ دوں۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 نشانات کا ذکر کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی نبوت کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد آخر میں جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا آخری آیت میں۔ اس لیے ذکر کیا کہ سورۃ الکہف میں آغاز میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ سورت کے آخر میں اس مسئلے کو ضمناً بیان کر دیتا ہے کہ جس مسئلے کو اس نے آنے والی صورت میں شروع کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں یہ پھر قرآن آپ پڑھ کر انہیں سنائیں، اور یہ قرآن ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ اس پہ ایمان لاؤ تم لوگ یا نہ ایمان لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جنہیں پہلے سے علم دیا گیا ہے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یخرون للاذقان سجدا، تو یہ لوگ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا المفعولا، کہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ مفعول ہونے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہو کر ہی رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور قرآن پاک کو سنتے ہیں تو سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اب مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے بارے میں سنا ہے، تو یہ رحمان کون ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اللہ کے سب نام ہی اچھے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، اپنی نمازوں میں آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تخافت بہا، اور نہ آہستہ رکھو، وابتغی بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان رکھو۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے ملک میں، بادشاہت میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ولی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہو اور اس کا کوئی مددگار ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اچھے طریقے سے اس کی تکبیر کرو۔ یہاں پہ سورۃ بنی اسرائیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔
اب اس کے بعد سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف میں ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ جس نام پر یہ سورت ہے، اور اس میں دوسرا واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت خضر ہیں، حضرت موسیٰ۔ قرآن مجید نے تو خضر نام بیان نہیں کیا، لیکن احادیث میں یہ نام آتا ہے، لیکن جب اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے تو بات کو سمجھانے کے لیے ہم خضر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین کا، وہ بھی سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الکہف بھی مکی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور اس کے لیے کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں، بلکہ قیما لینذر باسا شدیدا، کہ یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی یہ کتاب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ تاکہ مومنین کو آپ بشارت دیں، وہ مومن کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، ماکثین فیہا ابدا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ یعنی دیکھیے سورۃ الکہف کا اختتام ہوا اور یہاں پر اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اچھا، اب آگے جا کر اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے، پھر والرقیم، رقیم بھی ساتھ کہہ دیا۔ اب رقیم سے مراد یا تو بستی ہے، یا رقیم سے مراد وہ تختی ہے کہ جو اصحاب الکہف کی تھی، جس پر وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، یا اس سے مراد وہ ہے۔ یعنی دونوں چیزیں بعد نے بستی مراد لی، اور بعد نے کہا کہ وہ کتبہ ہے کہ جو غار پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا گیا تھا، یعنی دونوں باتیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری بڑی نشانیوں میں سے تھے۔ اب ہوا کیا کہ چونکہ بادشاہ وقت مشرک تھا اور وہ شرک پر جبر کرتا تھا، یہ وہ لوگ تھے، نوجوان تھے کہ جو حق پرست تھے، توحید کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے اس بادشاہ کے ظلم اور جبر سے خود کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات کہہ چلوں، جتنا میں آج بیان کر دوں گا جو وقت میرے پاس ہے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ یہاں سے کل پھر آغاز کروں گا، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک میسیج آپ کو ہر جمعرات کو یا جمعے کو آپ کو موصول ہوتا ہے۔ مجھے تقریباً کافی لوگوں کی طرف سے وہ میسیج ملتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے جمعرات کو، جمعے کی رات یا پھر جمعے کو۔ لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ سورۃ الکہف کو پڑھا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف پر جب مشکل پیش آئی، جب ان پر جبر کیا گیا کہ آپ واپس اپنے پرانے دین کی طرف، آباء و اجداد کے مذہب کی طرف آ جاؤ، شرک کی طرف آ جاؤ، تو انہوں نے شرک کو قبول نہیں کیا، انہوں نے خلوت کو اختیار کیا، یعنی وہ غار میں چلے گئے، وہاں پر وہ بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، مسلمانوں کو یہ صورت اس لیے پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ اگر تمہارے زمانے میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جب تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، تمہاری آزمائش لی جاتی ہے، کہ جب تم ایسے لوگوں میں رہتے ہو، ایسے معاشرے میں رہتے ہو کہ جو تمہیں خدا سے دور کرتے ہیں، تمہیں نافرمانی کی طرف راغب کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کے بگاڑنے کا باعث بنتے ہیں، تو اس وقت تم یہ طریقہ اختیار کیا کرو جو طریقہ اصحاب کہف نے اختیار کیا تھا۔ اصل میں یہ تعلیم ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم ایک سورت کو، ایک آیت کو وظیفہ بنا لیتے ہیں، بس پھر اس کو پڑھی چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول نے آخر اس کے پڑھنے کی ہمیں کیوں تعلیم دی تھی۔ تو سورۃ الکہف کو میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تو خاص طور پہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ آج جو صورتحال ہمارے ساتھ اس وقت بیت رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا وقت ہے، زمانہ ہے، ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ہم ایک دوسرے کی عادات خصائل سے بڑی واقفیت رکھتے ہیں، جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں پر بغض، کینہ، حسد بھی پیدا ہوتا ہے، وہ سیاست کی بنیاد پر بھی ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہے۔ یعنی گویا کہ دنیا ایک ہتھیلی کی طرح اب بن گئی ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا جہان کی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو یہ ذرائع، یہ وسائل ضائع کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت غیبت کرتے رہتے ہیں، بغض اور کینہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت خدا سے غافل ہو کر صبح سے لے کر رات تک، اگر آپ کا موبائل آپ کو
بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے کتنی دیر موبائل کو استعمال کیا۔ میرا خیال ہے کہ ظہر عصر کے وقت تک آپ کا موبائل آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے 7-8 گھنٹے یا 10 گھنٹے آپ نے موبائل کو استعمال کر لیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 12 گھنٹے میں سے 7-8 گھنٹے اگر آپ موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا امتحان اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو آپ کو نماز سے بھی روک دیتا ہے، قرآن سے بھی روک دیتا ہے، ماں باپ کی بات سننے سے بھی روک دیتا ہے، جو آپ کو اپنے اصل مقصد سے بھی روک دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ موبائل لے کر اس پر گیمیں کھیل رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ سکولوں میں اساتذہ اس طرح ہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پروفیسر اس طرح بیٹھے ہیں، شاگرد اسٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں جو تعلیم سورۃ الکہف سے ملتی ہے وہ یہ کہ اس کی تلاوت فقط یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بس اس کو تم پڑھتے رہو، بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھو۔ اس میں سبق یہ پوشیدہ ہے کہ جب ایسا کوئی وقت اور زمانہ تم پر آئے تو پھر تم اصحاب کہف کی طرح گوشہ نشینی اختیار کر لینا، خلوت گزینی اختیار کر لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، بد اخلاقیوں سے بچانا، لوگوں میں زیادہ گھل مل نہ جانا، لوگوں میں زیادہ انوالو نہ ہونا، اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد مت کرنا۔ یہ در حقیقت تعلیم ہمیں سورۃ الکہف کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ تو میسج آپ کو وصول ہوتے ہیں، آپ ضرور سورۃ الکہف کو پڑھیے، جمعے کی رات کو پڑھیے، جمعے کے دن کو ضرور سورۃ الکہف پڑھیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ضرور اپنے ذہن میں رکھیے، اور سورۃ الکہف کو پڑھتے ہوئے باقی جو ہفتہ پورا آپ کا گزرتا ہے 6-7 دن کا، ان 6-7 دنوں میں اصحاب الکہف کی طرح اپنی زندگی کو بسر کیجیے۔ در حقیقت اس بات کی تعلیم ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو وظیفے کی کتاب بنا لیا ہے، کوئی آیت اٹھا لی، کوئی سورت اٹھا لی، بس اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے رہے۔ تو اب اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے کہ آپ جمعے کو یا جمعرات کو سورۃ الکہف پڑھیں گے، اور جمعہ سے اگلے جمعے تک آپ اصحاب الکہف کی طرح زندگی گزاریں گے، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ بات جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہی اصحاب الکہف کا ذکر کروں گا، اور ان کے بارے میں جو ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے یا مستند احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ اور اصحاب الکہف کے بعد پھر ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ذوالقرنین کا۔ اس پر یہ سورۃ الکہف مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ مریم اور پھر سورۃ طٰہٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔